بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ الزلزال کو پڑھیں گے۔ سورۃ الزلزال قرآن مجید کی 99 نمبر پر سورت ہے اور یہ مدنی سورت ہے۔ اس میں 8 آیاتیں ہیں اور یہ مختصر مگر نہایت ہی جامع سورت ہے، جس میں قیامت کے واقعات، انسان کے اعمال اور ان کے نتائج اور انصاف کے بارے میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اس سورت کا شان نزول تو خاص نہیں ہے، مضامین پر نظر ڈالیں تو اس سورت کا مقصد خاص قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کرنا ہے اور لوگوں کو آخرت کی جواب دہی کے لیے تیار کرنا ہے۔ تو یہ سورت ان لوگوں کے لیے ایک تنبیہ، ایک وارننگ ہے جو دنیاوی زندگی کو سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں اور آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں مختلف احادیث بھی موجود ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ زمین پر گناہوں اور ظلم سے حد سے بڑھ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ زمین پر زلزلہ بھیجیں گے جو ان کے لیے عبرت کا سبب بنتا ہے تاکہ وہ رجوع کریں۔ تو دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب زمین پر زلزلہ آئے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرو، دعا مانگو اور توبہ استغفار کرو۔ آج ہم ٹورزم اور سیاحت کے لیے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کہاں زلزلہ کیسا آیا، تو ہم یہ نہیں دیکھتے، مسجد کی طرف نہیں جاتے، توبہ استغفار نہیں کرتے۔ تو زلزلے کے وقت ہمیں اللہ سے بخشش بھی طلب کرنی چاہیے، کثرت سے استغفار بھی کرنا چاہیے، کیونکہ یہ وقت توبہ اور گناہوں سے بچنے کا ہوتا ہے۔ ابو داؤد کی بھی ایک حدیث اس میں موجود ہے زلزلوں کے بارے میں، قیامت کے قریب زمین ہلا دی جائے گی اور زلزلے شدت اختیار کر لیں گے، یہاں تک کہ لوگ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ یہ ہمیں پتہ چلتا ہے ان حدیث سے کہ زلزلے اللہ کی قدرت کی نشانی ہیں اور انسان کے لیے ایک تنبیہ بھی ہیں۔ یہ ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے، اعمال صالحہ اپنانے اور اللہ کی رحمت کے طلبگار بننے کا موقع بھی فراہم کرتے ہیں۔ تو زلزلے کے وقت کثرت سے استغفار کرنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، خاص کر صدقہ بھی کرنا چاہیے، اور دعا کی ترغیب بھی اس میں یہ دی گئی ہے کہ اللہ کی ناراضگی کو دور بھی کیا جا سکتا ہے اگر آپ دعا مانگیں اور استغفار کریں۔ تو چلیں دیکھتے ہیں، اس صورت کو پڑھتے ہیں۔ انشاءاللہ بہت دلچسپ صورت ہے، آپ کو مزہ آئے گا اور ایمان تازہ ہوگا۔ قیامت کی ہولناکیوں اور اللہ کے عدل و انصاف کو بیان کیا گیا اس صورت میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا کا مطلب آئے گا جب، زلزلت الارض، زلزلہ زلزلے سے اردو میں استعمال ہو رہا ہے۔ اذا جب، زلزلت الارض ہلا دی جائے گی، ہلانے کو کہتے ہیں، زلزلہ آتا ہے تو زمین ہلتی ہے نا، تو اذا جب ہلا دی جائے گی ارض زمین، زلزالہ ہلا دیا جانا، اس کا یعنی تاکید کی گئی ہے کہ جب زلزلہ آئے گا زمین ہلا دی جائے گی، اور اس کا ہلانا کیسا ہوگا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اذا جب، زلزلہ سے ہے زلزلت الارض، ہلا دی جائے گی زمین، زلزالہ ہلایا جانا اس کا، یعنی زمین کا ہلانا کیسا ہوگا۔ اس آیت کی مختصر تفسیر کیا ہے کہ قیامت کے دن زمین ایک عظیم زلزلے سے لرز اٹھے گی، ہلا دی جائے گی، جو اس کے تمام اندرونی بیرونی جتنے بھی راز اور خزانے ہوں گے ان کو نکال کر باہر پھینکے گی۔ سونا جسے آپ پیٹرول کہہ رہے ہیں، گیس، معدنیات، جتنے بھی زمین کے اندر دفن ہو چکے ہیں خزانے یا ہیں اب تک، سارے زمین نکال کر باہر پھینکے گی، اور انسانوں کی جو اس نے ریکارڈنگ کی ہوگی، اور کیونکہ قرآن میں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، تو قیامت کے دن تو انسان کے اپنے اعضاء بھی گواہی دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ زمین کو بھی حکم کرے گا کہ جہاں جہاں انہوں نے نیکی کی تھی وہ زمین کا حصہ بولے گا، جہاں گناہ کیا تھا وہ حصہ بھی بولے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ زمین کے ہر حصے پر نیکی کرنے کی کوشش کریں اور گناہ سے اجتناب کریں، کیونکہ زمین کے جس حصے پر نیکی کی جاتی ہے وہ حصہ گواہی دے گا قیامت کے دن آپ کے حق میں۔ تو کوشش کریں کہ جہاں بھی جائیں کوشش کریں کہ وہاں پر 2 نفل نماز ادا کیا کریں، بیٹھ کر قرآن پڑھا کریں، تاکہ قیامت کے دن وہ حصہ بھی آپ کی گواہی کے لیے پیش ہو۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، واو کا مطلب اور اخرج نکالنے کو کہتے ہیں، اردو میں استعمال ہوتا ہے نا، خارج کر دو اس کا نام، یا داخلہ خارج کا رجسٹر لے کے آؤ ذرا، تو اسی کے میننگ میں تھوڑا سا آ رہا ہے۔ اخراجہ، واو کا مطلب اور اخراجت الارض، اور نکالے گی یعنی خارج کرے گی، ارض زمین، زمین کیا خارج کرے گی، اثقالہا اپنے بوجھ کو، ثقیل چیز، بھاری چیز کو بھی کہا جاتا ہے، اور فزکس کی زبان میں کشش ثقل بھی اسے کہتے ہیں، جسے آپ گریوٹی کہہ لیں، تو اثقالہا بوجھ کو کہتے ہیں، بھاری چیز کو کہتے ہیں۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ، اور زمین نکال لے گی، اثقالہا اپنے بوجھ کو۔ پھر جب حضرت انسان ہوگا نا تو وہ حیرت سے کیا کہے گا، وقال میں نے کہا تھا قول سے نکلا ہے، کسی چیز کو کہنا، کسی بات کو، وقال اور کہے گا، الانسان انسان، وقال الانسان اور انسان کہے گا، ما لہا، ماں کا مطلب کیا، لہا اس کو، تو انسان کہے گا یہ اس زمین کو کیا ہو گیا ہے۔ جب زمین اپنے سارے کے سارے بوجھ نکال کر پھینک دے گی، تو جس میں زمین اپنے اندر کے چھپے ہوئے خزانے تمام مردے اور راز ظاہر کر دے گی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جو انسان نے چھپانے کی کوشش کی تھی
اسے بھی زمین نکال کر باہر پھینکے گی۔ تو انسان پھر کہے گا کہ اے زمین تجھے کیا ہو گیا؟ وقال الانسان ما لها، تو اس دن انسان بڑی حیرت کرے گا اور انسان کہے گا اسے کیا ہو گیا؟ یعنی قیامت کے دن کا منظر ایسا ہوگا کہ انسان حیرت میں پڑ جائے گا اور زمین اس کے غیر معمولی حال پر سوال کرے گا کہ کہے گا اے زمین تجھے کیا ہو گیا؟ یوم اذن، یوم کا مطلب دن کو کہتے ہیں، یوم آزادی اور یوم استحکام پاکستان، یوم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یوم ایام دن کو کہتے ہیں، یوم الفرقان تو ایام حج ایام کے اردو میں استعمال ہوتا ہے یوم۔ تو یوم اذن جب بھی آئے تو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اس دن جس دن ایسا ہوگا، تو اسے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، بہت استعمال ہوگا۔ یوم اذن تحدث، اس دن تحدث بیان کرے گی، تحدث حدیث سے حدیث بیان کی جاتی ہے، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی ابو ہریرہ حدیث بیان کر رہے ہیں، راوی ابو ہریرہ ہیں۔ تو تحدث وہ بیان کرتے ہیں یا وہ بیان کرے گی، کون؟ زمین، اخبارہا خبریں اپنی، اخبار خبروں سے لفظ نکلا ہے، خبر رساں ادارہ ہے یہ جس سے خبریں شائع کی جاتی ہیں، تو خبروں کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوا ہے۔ تو یوم اذن اس دن تحدث وہ بیان کرے گی، اخبارہا خبریں اپنی، یعنی زمین اس دن اپنی خبریں بیان کر دے گی، اللہ کے حکم سے گواہی دے گی کہ اس پر کیا کیا اعمال کیے گئے تھے، اس میں ہر نیکی اور بدی بھی شامل ہے۔ میں نے جیسے پہلے ذکر کر دیا کہ جہاں نیکی کی ہوگی وہ زمین بتا دے گی، جہاں بدی کی ہوگی وہ بتا دے گی۔ تو یہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین اس دن گواہی دے گی کہ فلاں شخص نے میرے اوپر فلاں جگہ نیکی کی تھی یا فلاں جگہ برائی کی تھی، ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ بِأَنَّ، کیونکہ ربک آپ کے رب نے، بِأَنَّ ربک کیونکہ آپ کے رب نے، اوحا لہا وحی کی ہوگی، لہا اسے۔ اب بِأَنَّ کو آپ ذہن میں رکھیں اس آیت کے جملے سے، کیونکہ ایک جملہ آسانی سے یاد ہو جاتا ہے، اگر یہ چھوٹے لفظ یاد نہ بھی ہوں تو جب آپ کو جملہ یاد ہو جائے گا انشاءاللہ تو اس میں کوئی بھی گھبراہٹ کی بات نہیں ہے، بڑی ایزیلی یہ سورت ٹوٹلی اردو میں ہے۔ بِأَنَّ کیونکہ ربک آپ کے رب نے، اوحا وحی سے لفظ نکلا ہے، وحی کرنا، لہا اسے، تو لہا اس سے یعنی اس چیز کی بات ہو رہی ہے زمین کی۔ تو زمین جب اپنے خبریں بیان کر دے گی تو اللہ تعالیٰ اس کے حکم سے گواہی دے گی، انسان حیرت میں پڑ جائے گا۔ یوم اذن اس دن، جیسے میں نے اوپر ذکر کر دیا وہی ہے، یوم اذن اس دن جس دن یصدر لوٹیں گے، یصدر لوٹانے کو کہتے ہیں، الناس لوگ، تو اس دن لوگ لوٹیں گے، اشتات الگ الگ ہو کر، یعنی اس دن لوگ الگ الگ ہو کر لوٹیں گے، لیورو تاکہ وہ دکھائے جائیں۔ اب لیورو میں نے آپ کو دیکھیں، اگر آپ نے سورۃ الفیل کی میری وہ لیکچر دیکھا ہے پہلا، تو اس میں میں نے لیورو اسی طرح کا ایک لفظ ایکسپلین کیا تھا، الم تارا کیفا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، تارا یرو، تارا یرو یہ اسی سے ہے، یورو، لیورو دکھانے سے، دکھانے کی میننگ جیسے میں نے رؤیت ہلال کمیٹی کا ذکر کیا تھا کہ اس میں بھی لوگ چاند دیکھتے ہیں بیٹھ کر، تو یورو اور رؤیت اس لیے اسے کہتے ہیں، تو تارا بھی بتا دیا۔ تو یہ بہت لفظ استعمال ہوگا، آپ نے ان کو کنیکٹ کرنا ہے چھوٹی چھوٹی جگہوں سے، لیورو تاکہ وہ دکھائے جائیں، اعمالہم اپنے اعمال، یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم اس دن لوٹیں گے لوگ الگ الگ ہو کر تاکہ وہ دکھائے جائیں اپنے اعمال، یعنی اس دن لوگ گروہ کی صورت میں نکلیں گے تاکہ اپنے اعمال انہیں دکھائے جائیں۔ تو قیامت کے دن لوگ اپنے اعمال کے مطابق گروہوں میں تقسیم ہوں گے، کچھ کامیاب ہوں گے، کچھ ناکام ہوں گے، اور ہر شخص کو اس کے اپنے اعمال دکھائے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کوشش کریں کہ نیک اعمال کر کے انہیں بچانے کی بھی کوشش کریں، کیونکہ نیکی کرنا آسان ہے، اسے بچانا مشکل ہے۔ شیطان فوراً گھات لگا کر بیٹھا ہوتا ہے، اور کہیں آپ نے نیکی کی ہوتی ہے تو شیطان بتا دیتا ہے کہ جناب آپ ان کے سامنے ذکر کر دو نا آپ نے جو نیکی کی تھی۔ تو اگر آپ نے کسی مسجد میں چھوٹا سا پنکھا بھی دیا ہے تو 3-4 سالوں بعد آپ کو شیطان کہے گا کہ آپ تو لوگ بھول چکے ہیں، آپ لوگوں کو بتا دو نا کہ یہ پنکھا آپ نے مسجد میں دیا تھا۔ تو شیطان اس قدر ہمارے اعمال کے پیچھے لگا ہوا ہے تاکہ ہم اعمال نہ لے کر جائیں۔ تو کوشش کریں جو اعمال کریں انہیں دفن کر دیں، کسی کو نہ دکھائیں۔ بہترین صدقہ وہ ہے جو ایک ہاتھ سے دیا جائے دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے۔ فمئی، فا کا مطلب پھر یا پس یا تو آتا ہے، من کا مطلب کوئی یا جو کوئی، فمن تو فمن یعمل تو جو کوئی، یعمل عمل کرے گا، یعنی تو جو کوئی بھی عمل کرے گا، عمل سے لفظ اردو میں ہے، تو جو کوئی بھی عمل کرے گا، مثقال ذرہ برابر، مثقال وزن برابر، مثقال میں نے کہا نا وزن، وزنی چیز، بھاری چیز کو کہتے ہیں، ثقیل چیز کو، اوپر جو سورت کے شروع میں ہم نے پڑھا اسقالہ بوجھ، تو یہ وہی ہے، مثقال وزن برابر، فمن یعمل کوئی بھی عمل کرے گا، وزن برابر، مثقال وزن برابر، ذرۃ ذرے کے، یعنی کوئی بھی ذرے کے برابر عمل کرے گا، خیرا یرہ تو بھلائی کے،
وہ دیکھ لے گا۔ ذرہ کہتے ہیں ذرے کو، خیر کہتے ہیں بھلائی کے، کوئی بھی نیک اعمال کرے گا، ذرہ سے بھلائی کے اعمال کرے گا، یراہ وہ دیکھ لے گا۔ وہی یراہ ہے، الم تارا کیف سے ہے، اور جو لیرہ ہم نے پڑھا دیکھ لیا جائے گا۔ تو جب وہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو فمن یعمل، کوئی بھی اس نے عمل کیا ہوگا ذرہ برابر بھی، اگر وہ بھلائی کا ہوگا تو وہ اس وقت اسے دیکھ لے گا۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کامل عدل کا ذکر بھی کر دیا کہ ہر چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی قیامت کے دن ظاہر ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، اگرچہ تم ایک کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ دو، یہ بھی ایک نیکی ہے۔ تو اسی لیے چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو حقیر نہ سمجھیں، چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی حقیر نہ سمجھیں، قیامت کے دن یہ فیصلے کا سبب بن سکتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا ومن، اور جو کوئی یعمل عمل کرے گا، مثقال وزن برابر، یعنی بھاری سے میں نے کہا نا وزن کے لحاظ سے کوئی بھی عمل کرے گا، ذرۃ ذرہ برابر بھی ہو، شرًا یرہ، اگر اس نے برائی کا وہ کیا ہوگا چھوٹا عمل، یرہ وہ اسے بھی دیکھ لے گا۔ یعنی ومن یعمل مثقال ذرۃ شرًا یرہ، کیا مطلب کہ جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، کوئی برائی چاہے کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہو، قیامت کے دن اس کا بھی حساب ہوگا۔ تو اس آیت کا مقصد انسان کو اس کے اعمال کے بارے میں احساس دلانا ہے۔ میں ایک آسان ریویو بھی آپ کو دے دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں ترجمہ اچھے سے بیٹھ جائے۔ تفسیر آپ کسی بھی مستند عالم دین کی پڑھ سکتے ہیں۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب ہلا دی جائے گی زمین، زمین کا ہلانا کیسا ہوگا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، وَأَخْرَج خارج نکال دے گی، ارض زمین، اسقال ثقیل بوجھ کو، یعنی زمین اپنے بوجھ کو اس دن نکال پھینکے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان بڑی حیرت سے دیکھے گا کہ یہ زمین کو کیا ہو گیا ہے۔ تو یومئذ، اس دن کیا ہوگا، تحدث، حدیث سے ہے، وہ بیان کرے گی اخبارہا، تمام کی تمام خبریں اپنے بیان کر دے گی زمین، جو اس نے ریکارڈ کی ہوں گی اللہ کے حکم سے۔ بِأَنَّ رَبَّكَ، کیونکہ آپ کے رب نے، اوحا، وحی سے ہے، وحی کرنا، اوحا وحی سے ہے، کیونکہ آپ کے رب نے وحی کی ہوگی اسے، لہا اسے، بِأَنَّ، کیونکہ رَبَّكَ، آپ کے رب نے، اوحا، وحی کی ہوگی، لہا اس سے، یعنی آپ کے رب کے حکم کی وجہ سے وہ زمین تمام کے تمام بوجھ کو باہر نکال پھینکے گی۔ یومئذ، اس دن جیسا ہوگا، یصدر، جب لوٹیں گے لوگ، اشتاتاً، لوگ جب لوٹیں گے گروہ در گروہ، لیروا اعمالہم، تو تاکہ وہ دکھائے جائیں ان کے اپنے اعمال انہیں، یعنی کہ لوگ جب آ رہے ہوں گے گروہ در گروہ، نیکوکار کا گروہ الگ اور گناہ گاروں کا گروہ الگ، اور اس طرح کے مختلف اعمال کے حساب سے ان کے گروہ ہوں گے، جیسے آئیں گے تو ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں گے، بس جس قدر جس کے اعمال ہوں گے اس قدر اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ فمن یعمل، تو جو کوئی عمل کرے گا، مثقال وزن برابر، یعنی تھوڑا سا بھاری عمل، ذرۃ، چاہے ذرے برابر ہی کیوں نہ ہو، خیرًا یرہ، بہتر ہوگا تو نیک عمل کیا ہوگا تو وہ اسے ضرور دیکھ لے گا، یراہ رؤیت دیکھنے سے ہے۔ ومن یعمل، اور جو عمل کرے گا، مثقال وزن برابر، ذرۃ، چاہے وہ ذرے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، شرًا یرہ، اگر وہ برا ہوگا تو اسے بھی دیکھ لے گا، یعنی نیک عمل جو کرے گا اسے بھی دیکھ لے گا چاہے وہ ذرے برابر کیوں نہ ہو، برا عمل جو کرے گا اسے بھی دیکھ لے گا چاہے وہ ذرہ برابر کیوں نہ ہو۔ تو سورۃ زلزال ایک انتہائی جامع اور بلیغ صورت ہے جو قیامت کے دن ہولناکیوں کے مناظر کو بیان کرتی ہے اور زمین کی گواہی اور اعمال کے مکمل حساب کو بھی واضح کرتی ہے۔ تو یہ صورت انسان کو اعمال صالحہ کی طرف بھی رغبت دلاتی ہے اور گناہوں سے اجتناب کا بھی درس دیتی ہے۔ اب میں آپ کو مختصر یہ بھی بتا دوں اہم بات کہ جو میں نے آپ کے سامنے تفسیر اس کی بیان کی ہے وہ بڑی مستند کتابوں سے ہے، یعنی تفسیر ابن کثیر سے بھی میں نے تھوڑے سے لی ہے، تفسیر قرطبی سے بھی لی ہے، تفسیر مظہری سے بھی لی ہے، روح المعانی سے بھی لی ہے، اور تفسیر طبری سے بھی میں نے اس کے کچھ اسباق لیے ہیں، آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ میں نے یہ تفسیر مستند احادیث اور تفاسیر کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھی، اگر پسند آئی ہے تو اسی شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اس طرح کے ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنے رب کے فرمان کا سب سے بڑھ کر اس پیارے قرآن کا بڑا خیال رکھے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔